مسجد کے انتظامیہ کے اوصاف و ذمہ داریوں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا، مسجد کے انتظامیہ کا انتخاب اور انفرادی اوصاف۔ مسجد کے عملے یعنی خطیب، امام، مؤذن اور خادم کا انتخاب۔ مسجد کے عملے کے ساتھ انتظامیہ کا برتاؤ۔ تعمیراتی کاموں میں احتیاطیں۔ مساجد کے عمومی مسائل جیسے الیکٹرک، سینیٹری، مائک و اسپیکر وغیرہ پر توجہ اور ان کا حل۔ مسجد کے انتظامیہ کا اہل محلہ اور اہل علاقہ کے ساتھ رویہ۔ مسجد کی آباد کاری میں انتظامیہ کے لیے چند اہم باتیں۔ جیسا کہ پہلے ویڈیو میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 کے حوالے سے بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ چنانچہ ضروری یہ ہے کہ مسجد کے انتظامیہ کے افراد انفرادی طور پر بھی چند اہم اور ضروری صفات کے مالک ہوں تاکہ مسجد کی آباد کاری قرآنی اصولوں کی روشنی میں ہو سکے۔ مسجد کے انتظامیہ کے انتخاب کے معاملے میں اہل علاقہ کو ہمیشہ مسجد اور تعلیمات اسلام کو ترجیح دینی چاہیے۔ مسجد کے لیے انہی افراد کو منتخب کیا جائے جو رب کریم کے فرمان پر پورے اترتے ہوں، اللہ و رسول پر ایمان رکھنے والے اور پکے صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوں اور عقائد اہل سنت کو جاننے سمجھنے والے اور باشرح ہوں۔ ہر مسلمان کی طرح مسجد کے انتظامیہ پر بھی 5 وقتہ نماز فرض ہے، لہٰذا انہیں بھی 5 گانہ نماز کا پابند ہونا چاہیے اور ممکنہ صورت میں ہر نماز باجماعت میں لازمی شریک ہوں۔ اسی طرح رمضان المبارک میں روزوں کا اہتمام بحیثیت مسلمان تو فرض ہے ہی، جبکہ مسجد کا نمائندہ ہونے کے ناطے اس فریضے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عوام الناس نماز روزے کے پہلو سے مسجد کے انتظامیہ پر بہت توجہ رکھتی ہے اور کمی کی صورت میں اعتراضات بھی کرتی ہے۔ بعض لوگ مسجد میں ہی محافل لگا لیتے ہیں کہ انتظامیہ کیسی ہے، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اخلاق حسنہ ایک مسلمان کا لازمی اور قیمتی زیور ہے۔ حسن اخلاق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا بننے اور ان کا قرب پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور بروز محشر میرے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں اچھے اخلاق والے ہوں، وہ لوگوں سے الفت رکھتے ہوں اور لوگ بھی ان سے محبت کرتے ہوں، اور تم میں سے میرے لیے سب سے زیادہ قابل نفرت اور قیامت کے دن میری مجلس میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو باطل چیزوں میں زیادہ گفتگو کرتے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ بد کلامی اور بد زبانی کرتے ہوں گے اور تکبر کرتے ہوں گے۔ چنانچہ مسجد کے انتظامیہ کو بھی حسن اخلاق والا، نرم خو اور پیار و محبت اور اپنائیت والا ہونا چاہیے۔ مسجد میں کسی مقتدی یا عملے سے واسطہ ہو یا باہر کسی ذاتی معاملے میں مصروف ہو، ہر جگہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ گالی گلوچ تو کسی پاگل سے بھی لوگ برداشت نہیں کرتے، پھر مسجد کے انتظامیہ میں سے کسی کا اس قبیح فعل میں مبتلا ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ ایسا انداز مسجد کی آباد کاری کی ترقی کا باعث کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ خدا نخواستہ اگر مسجد کے انتظامیہ کا ایک فرد بھی گالی گلوچ والا رویہ رکھتا ہے تو امام، مؤذن، مقتدی بلکہ اہل محلہ بھی انہیں سپورٹ کرنے اور مسجد کی بہتری کے لیے کام کرنے سے کتراتے ہیں، جو کہ سراسر مسجد بلکہ دین اسلام کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے افراد کو ڈرنا چاہیے کہ گالی گلوچ کرنے کو حدیث پاک میں پکے منافق کی نشانی بتایا گیا ہے۔ اللہ کریم ہماری مساجد کے انتظامیہ کو قرآن و سنت کی تعلیمات کا پابند بنائے اور انہیں خدمت مسجد کے سبب برکت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔